کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہ اشعار ٹیپو سلطان سے انسپائرڈ ہے. ایک بندہ مومن، ایک مجاہد. اب دیکھیے پرسنالٹی کیا بن رہی ہے اقبال کی. اسی طرح شرقپور شریف میں حضرت شیر محمد شرقپور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اقبال ان کے پاس حاضری دیا کرتے تھے اور ان سے بہت فیض لیا کرتے تھے. اب تک کا جو بیک گراؤنڈ ہم نے دیا ہے اس میں پرسنالٹی دیکھیے اقبال کی کیا بن کے سامنے آ رہی ہے. روحانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور تعلق اور محبت، قرآن سے نسبت، قرآن سمجھنے کی حقیقت، رزق حلال، اساتذہ کا ادب، یہ سب گھر سے مل رہا ہے ان کو. والدین غیر معمولی، صاحب کشف و کرامت، فقیر درویش. والدہ اس مثال کی کہ ان کی مثال دینا ممکن نہ ہو. پھر استاد مولوی میر حسن جیسے. پھر روحانی فیض جن بزرگوں سے اقبال لے رہے ہیں، جلال الدین رومی، مجدد الفسانی، حضرت نظام الدین اولیاء. مگر ساتھ ساتھ ان کے وجود میں ایک شاہین بستا ہے جو ٹیپو سلطان پہ جا کے ٹھہرتا ہے، جو ٹیپو سلطان سے انسپریشن لینا شروع کرتے ہیں. اور یہ کمبینیشن ہم اقبال کے وجود میں ہمیشہ دیکھیں گے کہ بار بار جب وہ اپنی فلسفے اور فلسفی کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف الٹیمیٹ اسپرچویلٹی ہے، روحانیت کا عروج ہے ان کے وجود میں، اور دوسری طرف ایک شاہین ہے جو تلوار نکال کر نرم دم گفتگو گرم دم جستجو ہے، جو محفل یاراں تو ریشم کی طرح رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، جو ایٹریبیوٹس دیتے ہیں، بیلنس آف کنٹرڈکشنز، تضادات کا توازن جو ہے یہ اتنا غیر معمولی اقبال کے وجود میں. اور پھر جو بار بار ان کے میسج جو ہمیں ملتا ہے کہ آج اللہ اپنے دین کا کام اگر کسی وجود سے لے گا تو ظاہر میں وہ ارض شیر ہوگا، یعنی ظاہر میں وہ ایک پاورفل بادشاہ ہوگا اور کنگ ہوگا، اتھارٹی تو طاقت اس کے پاس ہوگی، اور باطن میں وہ جنید بغدادی ہوگا، یعنی اسپرچول ڈائمنشنز اس کی اتنے وجود اور کمال پہ ہوں گی. تو یہ کئی چشمے ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے اقبال اپنے آپ کو فیض حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح اقبال کے انگریز استاد جو بعد میں ان کے دوست بن گئے اور ایک طویل عرصہ اقبال کے ساتھ ان کا تعلق رہا، پروفیسر آرنلڈ، جنہوں نے لاہور میں بھی اقبال کو تربیت دی، پڑھائی کی تعلیم سکھائی. اور آرنلڈ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال جیسا شاگرد کسی کو مل جائے تو استاد محقق بن جاتا ہے اور محقق محقق تر بن جاتا ہے. اور دونوں استاد شاگرد میں محبت اور دوستی کا ایسا گہرا رشتہ قائم ہو گیا کہ اقبال ساری عمر پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ ایک روحانی تعلق رکھتے رہے. انگلینڈ بھی جب گئے ہیں اقبال تو وہاں بھی آرنلڈ نے ان کو بہت عزت اور مقام. وہ ایک اچھا انگریز تھا، ایک روحانی انگریز تھا، اس کے اندر وہ خرابیاں نہیں تھیں جو اس دور کے عام امپیریل یا ظالمانہ قسم کے اس مغربی معاشرے میں ہوتی ہیں. اور اقبال کا ایک روحانی تعلق ان سے بنا. اس کے علاوہ 1905 میں یا 6 میں جب اقبال ولایت جاتے ہیں، پھر جرمنی جاتے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقاتیں کئی ایسے افراد سے ہوتی ہیں، اس معاشرے کو قریب سے دیکھتے ہیں. اس میں عطیہ فیضی کا کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے، وجود نظر آتا ہے، جن کا اقبال کے ساتھ ایک طویل عرصہ ایک بہت مؤدب خط و کتابت رہی اور ان کا تعلق آپس میں قائم رہا کہ جو اقبال کے لیے ایک اچھے مشیر کی حیثیت رہی. پھر اساتذہ کچھ ایسے تھے جرمنی میں، خاص طور پہ جرمنی کے ماحول نے، کہ جہاں پہ انہوں نے ویسٹرن فلسفی کو بہت قریب سے دیکھا، جہاں انہوں نے مغربی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا، ان میں گہرائی پیدا ہوئی. اقبال نے اس پورے معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا، پورے معاشرے کا سفر کیا، اس کی تہذیب و تمدن کو، لیکن اپنے آپ کو انتہائی پاکیزہ انداز میں بچا کے رکھا. ساری عمر اس معاشرے میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی برائی اور بدکاری میں نہیں پڑے، حتیٰ کہ اپنے تمام اشعار میں بھی اس بات کا وہ اشارہ کرتے ہیں کہ مانند سحر ان کی جوانی پاکیزہ رہی وہاں پر بھی. اور گو کہ اس معاشرے کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، ان محفلوں میں بھی شامل ہوئے، اس دور کو بھی دیکھا، اس تاریخ و تمدن کو بھی دیکھا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد ہی کے لیے تیار کیا تھا کہ مغرب اور مشرق کے تضادات کو یہ واضح کریں، مغرب کو دیکھ کر اس کے وجود کو، ایک ایک کمزوری کو ابھار کے مسلمانوں کے سامنے لے کر آئیں اور امت مسلمہ کو بیدار کریں، تو ایک حکیم کی حیثیت سے ان کو جو مشاہدات کرانے پڑے وہ فطرت نے خود کرائے، مگر ساتھ ساتھ ان کو بچا کر بھی رکھا. اقبال کی تربیت میں صاف نظر آتا ہے کہ تقدیر کنسپائر کر رہی ہے، فطرت لالے کی ہنا بندی خود کر رہی ہوتی ہے. اقبال کے وجود میں جو روحانیت داخل کر دی گئی، جو دنیا کا ایکسپوجر ان کو دیا گیا، جس میں ان کے ظاہری سفر بھی شامل ہیں اور ان کے روحانی سفر بھی شامل ہیں، جو ان کے ظاہری تعلقات بھی افراد سے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ان کی جو اسپرچول ڈائمنشن کے ریلیشن شپ ان بزرگوں سے ہیں جو پہلے گزر کے جا چکے ہیں، ان سب کا ایک غیر معمولی امتزاج آپ کو ملتا ہے. آج بھی اگر کوئی شخص اقبال کے میسج کو لینا چاہتا ہے تو اس کو یہ بیلنس کرنا پڑے گا، ان تضادات کو توازن میں لانا پڑے گا.
ہماری مسلمان تحریکوں کو، ہماری جماعتوں کو، ہمارے ان افراد کو جو دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ روحانی ڈائمنشن کو چھوڑ کر صرف فزیکل ڈائمنشن پر کام کریں گے تو یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک جہاز ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرے، دقت ہو جاتی ہے۔ اس بات کے باوجود کہ اقبال بنیادی طور پر ایک تھنکر، ایک فلاسفر، ایک آئیڈیالوگ تھے، لیکن اپنے وجود میں بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ یعنی جب وہ ہندوؤں کی حیثیت کو دیکھ لیا، انہوں نے ہندوؤں کی ریالٹی ان کے سامنے واضح ہو گئی اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہندوؤں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا پاسبل نہیں ہوگا، انہوں نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ ہتھیار اٹھائیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہتھیار کیری کرنے کا حکم دیا کہ اپنی حفاظت کے لیے، تمہیں عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اگر جارحانہ اقدام کرنا پڑے تو وہ بھی اختیار کرو۔ اپنی زندگی کے آخری عمر میں علامہ اقبال خواہش رکھتے تھے، اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ میں جہاد بالسیف کرنا چاہتا ہوں، تلوار سے جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور حج کی خواہش تھی ان کی۔ حج نہیں کر سکے تھے اقبال۔ ان کے دوستوں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ آپ مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے، یورپ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب روحانی کیفیت، اقبال کی کیفیت دیکھیں، سنتے ہی رونے لگتے تھے اس بات پر کہ میں اس قابل ہوں کہ میں حضور کے پاس جا سکوں، مجھے شرم آتی ہے ان کے پاس جاتے ہوئے۔ دیکھیے، یہ ایک عشق اور مستی کا ایک ایسا مقام ہے، ادب کا ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو شاید انٹلیکچوئل لیول پر لوگ نہ سمجھ سکیں، لیکن وہ جو بچپن میں بات ان کو سمجھا دی گئی تھی، ان کے وجود میں گھس گئی تھی یہ بات کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ رسول کے آگے رسوا ہونا پڑے۔ حضور کے نام مبارک آتا تھا تو اقبال کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان پر قابو رکھنا ناممکن ہو جاتا تھا، اور اسی شرم کے مارے، اس ادب کے مارے وہ کبھی بھی رسول اللہ کے آگے جانے کی ظاہری طور پر ہمت نہیں کر پائے، لیکن آخری عمر میں بہت شدید ان کی خواہش تھی کہ وہ حج بھی کر لیں۔ علامہ اقبال جس غیر معمولی پروسیس سے گزرے ہیں، ان پر لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، ان میں بشری کمزوریاں تھیں، وہ ایک بندہ بشر تھے جو انہوں نے خود نالج کیا ہے کہ اگر مجھ میں بشری کمزوریاں نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ایک سپر نیچرل ہیومن بینگ سمجھنے لگتا۔ ارسطو نے کہا ہے کہ اگر تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، تمہیں اگر اچھی بیوی ملی تو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور اگر تم کو تمہاری پسند کی بیوی نہ ملی تو تم فلسفی بن جاؤ گے۔ اقبال کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا کہ 3 شادیاں انہوں نے کی، اور وہ اتنے راضی نہیں تھے شاید جبھی اس قدر بڑے مفکر اور فلسفی بن پائے۔ ان کی فیملی لائف کرائسس میں گزری شروع میں، بہت بعد میں سٹیبل ہوئی جا کے، لیکن وہ طوفان بھی ان کی زندگی میں آئے۔ تو اتنا بڑا عظیم فلسفی جو پوری دنیا آنے والے وقت کی تاریخ اور تصویر دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے ذاتی گھر میں بھی بہت مسائل سے گزرنا پڑا۔ تو یہ اس بات کہ وہ بندہ بشر تھے، دقتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ویژن، ان کی سوچ، ان کی فکر وہ تھی کہ جس نے اقبال کو اقبال پر اسرار بنایا، اور ان کے پیغام کو اسلام کے اقبال کا پیغام بنایا، اور آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے شان، عزت اور غیرت کا وہ پیغام دیا جو آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ کل امت کے احیاء کا بنیاد بنے گا۔ جی زید صاحب، بہت شکریہ۔ ویورز، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی اقبال کی پرسنالٹی کے حوالے سے اور ان تمام شخصیات کے حوالے سے جنہوں نے اقبال کی شخصیت کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑا، جس کے بعد اقبال بنا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے اندر ہم اقبال کی پرسنالٹی کے اوپر مزید پہلوؤں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔